جملے کو الٹ کے. میرے لیے یہ بات اہم نہیں ہے کہ رسول پر آنے والی تلوار چلائی علی نے ہے, آئی رسول کے لیے ہے, چلائی علی نے. میرے لیے یہ اہم ہے کہ علی کے علاوہ کسی سے چلتی نہیں ہے. یہ تاریخ انبیاء میں موجود ہے, اس کو بچے یاد رکھیں. معصوم کا لباس معصوم کے علاوہ کسی کے بدن پہ پورا نہیں آتا. بات کہاں رکی تھی؟ رسول کے ظاہر حیات میں ذوالفقار علی نے چلائی, علی کے علاوہ کسی سے نہیں اٹھتی. لیکن علی نے 5 اور 6 سال کے حسن و حسین کو بلا کے بتایا کہ علی کے بعد اب ذوالفقار کا وارث کون ہے, کس ہاتھ سے چلے گی. یہ علی دیکھیے 3 ہی زمانے ہیں جن میں چلی ہے. رسول کے بعد 3 زمانے ہیں جن میں چلی ہے ذوالفقار. یا علی کے زمانے میں, یا حسن کے زمانے میں, یا حسین کے زمانے میں. اب جو گئی تو لیام میں, تو اب دیکھنے کے لیے انتظار کرنا پڑے گا. چلنا تو ابھی ہے لیکن اسے دیکھنے کے لیے کیسی چلتی ہے انتظار کرنا پڑے گا. آخری بار کہاں چلی تھی؟ کربلا میں. آخری بار کربلا میں چلی ہے. کربلا سے پہلے تو چلی ہے, کربلا کے بعد اب تک نہیں چلی. اور یہ بھی بچے یاد رکھیں, کبھی اگر حوالے کے لیے بات یاد آئے تو کام آئے گی, کہ صحیح بخاری میں, ہمارا اپنا عقیدہ کیا ہے وہ چھوڑ دیجئے, صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ کربلا کے واقعے کے بعد امام حسین کی عاشور کو شہادت کے بعد ذوالفقار کسی کے ہاتھ نہیں گئی. یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے اور وہ چوتھے امام کے پاس ہے, اور وہ حدیث حضرت مسور کہلاتی ہے. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے. تو اب امامت کے تسلسل میں آپ کو ذوالفقار نظر آ رہی ہے, اور کربلا میں چلی ہے آخری بار. اچھا, ہمیں جو حکم آج کے لیے سب مل گیا ہے وہ حکم یہ ہے کہ میں ممبر پہ امام حسین کی جنگ پڑھ دوں. اچھا, معاملہ یہ ہے کہ جنگ پڑھنے کے لیے اتنا وقت نہیں چاہیے جتنا میدان بنانے کے لیے چاہیے. اس لیے کہ ہمارے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے معذرت کے ساتھ, کہ جو زائرین جا رہے ہیں وہ جب کربلا سے واپس آتے ہیں تو وہ سن 61 ہجری کے واقع کربلا کو 2 کلومیٹر کے ریڈیس میں سمجھتے ہیں. برا نہیں مانیے گا, جو جا رہا ہے وہ دیکھ کے آ رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے 2 کلومیٹر کی کربلا ہے, 2.5 کلومیٹر کا ریڈیس ہے, اور کیا ہے. جی لیں, 2 کلومیٹر 2.5 کلومیٹر میں روزے ہیں. واقع کربلا 2-2.5 کلومیٹر میں نہیں ہے. کتنی چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے محض ایک جنگ کے لیے. اچھا, پھر امام حسین کی جنگ میں تو ایک معاملہ یہ ہے کہ دنیا کی ساری جنگیں وقت فضیلت پہ ہوئی ہے, امام حسین کی جنگ تو وقت مصیبت پہ ہوئی ہے. تو اس میں بیچ میں مصائب بھی آتے ہیں, مصائب آتے ہیں تو تقریر مڑ جاتی ہے. بہت پہلے برسوں اس پہ زندگی وقف کی ہے, تب یہ اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور ظاہر ہے کہ یہ کسی ایک کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا. عباس, مسلم اور حضرت ابو طالب تینوں کا قد ایک تھا, تینوں کا قد ایک تھا. اور حضرت عباس کے لیے واضح طور پہ سب نے لکھا ہے کہ اگر 2 رکابہ گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے تو پاؤں زمین پہ لگتے تھے. کیا قامت تھی عباس کی. اب ایک جملہ سن لیجئے گا جو بالکل, جس کے لیے میں آپ کو ہسٹری کا کوئی حوالہ نہیں دوں گا, مسالک کا حوالہ نہیں دوں گا, شیعہ عقیدے کا حوالہ دے رہا ہوں. ہمارے پاس رسول اور امام کا کرائیٹیریا اور معیار یہ ہے کہ وہ اپنے معاشرے میں مجمع میں آ جائے تو سب سے اونچا ہو. سمجھا دیا جو سمجھانا تھا. اس کا قد سب سے بلند ہو. پتہ نہیں کون سمجھا کون نہیں سمجھا. جس کا عباس ایسا ہے وہ حسین کیا ہو گئے. ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے. دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کسی کو ذوالفقار نہ سمجھ میں آئے, اگر کسی کو ذوالفقار نہ سمجھ میں آئے تو وہ اتنا تو جانتا ہے کہ ذوالفقار معجزہ ہے. تو میں تاریخ نبوت سے ایک معجزہ آپ کو بتا دیتا ہوں, اسے جا کے کتابوں میں پڑھ لیجئے. اس میں کوئی مسلک کی تفریق نہیں ہے, کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ کہیں گے وہ کیا؟ موسیٰ کا عصا.
موسیٰ کے عصا کی کوالٹی بتا رہا ہوں صرف ایک لفظ میں. موسیٰ کے عصا کی کوالٹی یہ تھی کہ وہ اس کو اگر پھینک دے تو سانپ بن جاتا, اژدہا بن جاتا تھا, اس سے دوسرے کام بھی لیتے تھے. جب موسیٰ اسے ہاتھ میں رکھتے تھے تو وہ 3 گز کا تھا. 3 گز, گز میٹر سے تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے, 3 گز کا تھا. اور جب موسیٰ اسے استعمال کرتے تھے تو وہ 9 گز کا ہو جاتا تھا. یہ ساری کتابوں نے لکھا ہے. جسے عصا نہ سمجھ میں آئے اسے ذوالفقار کیا سمجھ میں آئے. موسیٰ جب اس عصا کو استعمال کرتے تھے تو وہ 9 گز کا ہو جاتا تھا. تو لاٹھی ہے لیکن بڑھتی بھی ہے, گھٹتی بھی ہے. اچھا ایک اور بات ہے, اکثر ایسا ہوتا تھا کہ موسیٰ عصا کو چھوڑ دیتے, ایسے کر کے چھوڑ دیتے, وہ لاٹھی اپنے سارے کام خود کرتی تھی. ایک بات تو پتہ چل گئی, اس میں جال تھی. بڑی بڑی کتابیں دیکھ کے کہہ رہا ہوں, جاؤ بدر سے لے کے صفین و جمل تک کی جنگیں پڑھو. اکثر ایسا ہوا کہ چلتی ہوئی ذوالفقار کو علی نے چھوڑ دیا. میں نے اپنی گھڑی تو اتار دی ہے, اب مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ وقت کیا ہے, اس لیے کہ یہ گھڑی بھی بند ہے. اب تو بس آپ کے چہرے بتائیں گے کہ تقریر روک لی ہے کہ جاری رکھ لی ہے. صلوات بھیجیے محمد و آلہ. اکثر ایسا ہوتا تھا کہ علی ذوالفقار کو چھوڑ. اچھا باتیں بھی تو کرتی تھی علی سے. یہ سب میں آپ سوچ رہے ہو کہ جنگ تو مجھے امام حسین کی سنا لی ہے. میں سنا کیوں رہا ہوں؟ سنا اس لیے رہا ہوں کہ آگے بڑھوں گا تو کچھ پہلو ایسے آ جائیں گے جہاں پہ مجھے تیز نکلنا پڑے گا, اور وہ مصائب کی وجہ سے. اس لیے میں رکوں گا نہیں, مصائب نہیں پڑھنا ہے, جنگ سنا لی ہے تو میں پہلے کوالٹیز بتا دوں تاکہ باپ کے ہاتھ پہ چلتی دیکھ لو تو پتا چلے بیٹے نے کیسے چلائی تھی. باپ کے ہاتھ میں چلتی دیکھ لو تو پتہ چلے کہ بیٹے نے کیسے چلائی تھی. اور یہ جو آج 1400 سال بعد ممبر پہ پڑھنے والوں سے خواہش ظاہر کر دی جاتی ہے, اب سنیے گا ایک رخ فضائل امام حسین کی جنگ کی فضیلت کا یہ رخ عجیب ہے. یہ جو خواہش ظاہر کر دی جاتی ہے جنگ پڑھ دیجئے امام حسین کی, یہ تو اب ہے نا 1400 سال کے بعد. امام حسین کی عاشور میں لڑی جانے والی جنگ کی شہرت جنگ لڑنے کے بعد نہیں ہوئی ہے. حیران کل بات آپ کو بتا رہا ہوں, جنگ لڑنے کے بعد نہیں ہوئی ہے. اس کے ایویڈنس میں حضرت عبداللہ ابن جعفر جو جناب زینب کے شوہر ہیں ان کا بیان موجود ہے, جناب عقیل بنی ہاشم جناب زینب کا بیان موجود ہے, دیگر علی کے اصحاب کا بیان موجود ہے. ہسٹری میں روایتیں اتنی ہے کہ یہ شہرت عاشور 61 ہجری کے بعد نہیں ہوئی ہے. میدان جنگ میں لڑتے ہوئے علی کو دیکھ کر جب لوگ علی کی تعریف کرتے تھے تو علی کہتے تھے لڑائی تو حسین کی دیکھنا. کربلا دکھائیے میں نے آپ کو. جب علی سے کوئی کہتا تھا علی کی جنگ کی تعریف دنیا کرتی تھی, لڑائی تو حسین کی دیکھنا. اتنی بات مشہور ہو گئی تھی, میں فضائل ہی پڑھ رہا ہوں, اتنی بات مشہور ہو گئی تھی کہ 1 سال کی قید کے بعد جب لٹا ہوا قافلہ واپس پہنچا اور حضرت عبداللہ ابن جعفر, 2 شخصیتیں, ایک عبداللہ ابن جعفر اور ایک محمد حنفیہ, دونوں کو امام حسین نے حکم دیا تھا, بچے یاد رکھیں,
آپ پہ واجب ہے کہ آپ مدینے میں رہیں، آپ پہ واجب ہے کہ آپ مکے میں رہیں. اس لیے کوئی یہ نہ کہے کہ یہ کربلا کیوں نہیں گئے، انہوں نے ساتھ کیوں نہیں دیا. ان کو حسین چھوڑ کے گئے. اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ حسین نے مکہ بھی چھوڑا، حسین نے مدینہ بھی چھوڑا، اور دونوں کو چھوڑنے کی وجہ صرف ایک ہے، تلوار چلنے والی تھی. فاطمہ کے لال نے نہیں چاہا کہ حرم الہی اور حرم رسول میں تلوار چلے، اس کی حرمت باقی رہے، اس لیے مکہ بھی چھوڑ دیا، مدینہ بھی چھوڑ دیا. حرم کی حرمت کو موضوع سے باہر جنگ بڑھنے کے باوجود بھی نہیں گیا. ابراہیم دعا کر رہے تیرے حرم محترم گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، بنانے والا دادا ہے، بچانے والا پوتا ہے.